محبت بانٹیں محبت بانٹیں محبت بانٹیں. تو اسی حوالے سے ظلمتوں میں روشنی کا دل بڑھاتے جائیے, ظلمتوں میں روشنی کا دل بڑھاتے جائیے, اپنی جانب سے بھی کچھ شمعیں جلاتے جائیے. ہو چلی ہیں ابن آدم کی نگاہیں پردہ رس, اپنے چہرے پر نئے پردے گراتے جائیے. مجھ کو آسی زندگی نے یہ سزا تجویز کی, دل لہو ہو جائے لیکن مسکراتے جائیے. واہ واہ واہ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج میری مہمان شخصیت ایک صحافی, ایک اینکر پرسن, ایک شاعرہ اور ایک نعت خوان. بہت سی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. ان سے بات کرنے سے پہلے ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردو ادب کا ایک مشہور نام جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف کرنالی صاحب کی آپ دختر اختر ہیں. اگر ہم آصف کرنالی صاحب کے بارے میں یہ بات کریں, مختصر سا ان کا تعارف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا نام نامی شریف احمد تھا, اور آپ ایک ہمسایہ ملک کے ایک شہر کرنال میں پیدا ہوئے. 2 جنوری 1927 میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور آپ جب قیام پاکستان کا وقت آیا تو آپ نے ملتان آ کر سکونت اختیار کی, اور 20 جنوری 2011 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. نعت گو, شاعر, محقق اور نثر نگار کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے ادبی دنیا میں. ان پہ بھی بات ہوگی. ہم آج کی مہمان شخصیت سے بات کرتے ہیں. بینش بطول صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس سے پہلے آپ اپنا تعارف جو میں نہیں کروا سکا وہ بھی بتائیے گا کہ آپ کرتی کیا ہیں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ آئے اپنے چینل کے ساتھ اور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کو یہاں پر اپنے بارے میں بتا سکیں, تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہے. میرا پروفیشن ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ, لیکن میڈیا میری ہابی تھا, لیکن اب یوں سمجھیے کہ ذریعہ معاش بن گیا. اور میں ٹی وی چینلز پر کام کرتی ہوں, میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں, سوشل میڈیا پر لکھاری ہوں, لکھتی ہوں, اور بس یہی ہمارا وجہ کمال ٹھہرا. اور باقی جیسے کہ آپ نے والد صاحب پروفیسر ڈاکٹر آصف کرنالی کے حوالے سے بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی قداور شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنا ہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گی. اور میں چاہوں گی اس میں یہی کہ ہم جتنی بھی ابی جان کے حوالے سے بات کریں, اب میرے منہ سے تو ابی جان ہی نکلے گا ان کے لیے, جتنی ہم آصف صاحب کے لیے بات کریں وہ, کیونکہ یہ ایک آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ایک ریکارڈ بن رہا ہے, ایک سند ہے اب لوگوں کے لیے, جس سے طالب علم بھی استفادہ کر سکیں گے. ان پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی استفادہ ہوگا. تو میں کوشش یہ کروں گی کہ جو ان کے بارے میں ان کی معلومات ہیں, جو ان کے ادبی حوالے سے ہیں, وہ میں نے کچھ کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں, میں اس میں سے ہی پڑھ کر آپ کو سنا دوں گی, تاکہ وہ جو اوتھینٹسٹی ہے ان چیزوں کی وہ اسی طرح برقرار ہے. باقی آپ بیچ میں جو چاہیں گے آپ ہم سے پوچھیے کہ بحثت والد کیسے تھے یا جو بھی تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی تقریباً جو 19 تصانیف ہیں وہ پبلش ہو چکی اور وہ گوگل پر موجود ہے. باقی کچھ ان کا کلام ایسا تھا جو کہ پبلش نہیں ہو سکا, اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر ان کا دنیا سے جانے کا جب وقت آیا تو وہ اس وقت اپنے تحقیقی مقالے میں بہت زیادہ مصروف تھے, PhD کر رہے تھے, تو وہ اس میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے, تو وہ اس لیے اپنا کلام جو تھا وہ باقی کا پبلش نہیں کرا سکے. اور وہ بعد میں پھر ادھر ادھر ہو گیا, ظاہر ہے ہم بھی اس طرح ذمہ داری سے وہ تصحیح کرتے, وہ خود چھپواتے, تو ایک علیحدہ بات تھی. تو جو میرے پاس کچھ کتابیں موجود ہیں ان کی ساری تو میرے پاس بھی نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ری پبلش کرائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ضرور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں. ایسی کون سی خاص بات ہے ان کی شاعری کی, جس طرح کہ آپ دیکھیں ایک قلندر لاہوری کا کلام ہے, ایک احمد فراز صاحب کا کلام ہے, اور ایک ساگر صدیقی صاحب کا کلام ہے, حبیب جالب کا کلام ہے, ایک ایک رنگ ہے شاعری کا. لیکن آصف کرنالی صاحب کی جو شاعری ہے اس میں کس کس طرح کا رنگ آپ کو نمایاں لگا, اور کون کون سا رنگ آپ سمجھتی ہیں کہ اس حساب میں موجود ہے؟ کیا کہیں گے ان کی شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں, ان کی شاعری کے حوالے سے جو میرے ذہن میں جو پہلا رنگ آتا ہے نا, وہ رنگ آتا ہی نہیں, وہ سب رنگ آتے ہیں, سب رنگ ہیں.
کیونکہ انہوں نے ہر تصنیف میں لکھا. انہوں نے نثر لکھی، غزل لکھی، پابند نظم لکھی، آزاد نظم لکھی، مرثیہ، سلام، منقبت لکھا، انشائیہ لکھے، سفر نامے لکھے. اس کے علاوہ انہوں نے مضامین لکھے، شگفتہ مضامین لکھے. تو یہ اتنی ورسٹیلٹی ہے کہ جو کہ مجھے عموماً ہر کسی ایک شاعر یا لکھاری کے ہاں نہیں ملتی. تو وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، ایک نثر نگار بھی تھے. تو ان کی اتنی زیادہ متنوع شاعری اور نثر ہے کہ جب آپ ان کے شگفتہ مضامین پڑھیں گے تو آپ کو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ ایک بہت مشکل اردو اور فارسی کا جو ایک استاد ہے وہ یہ شگفتہ مضامین لکھ رہا ہے. تو بہت زیادہ ایک تو متنوع ان کی شاعری اور ان کی نثر اور ان کا کلام تھا، ان کے مضامین تھے. دوسرے یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سادگی تھی. میں ظاہر ہے کوئی ادبی کرٹک کے طور پہ تو ان کو انالائز نہیں کر سکوں گی، لیکن بہت زیادہ حساسیت، معاشرے پر ایک گہری نظر اور بہت سادگی اور معصومیت سے اس کا بیان، کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو بیان کو پیچیدہ کیا ہو یا الجھایا ہو. سادگی اور معصومیت میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایک نمایاں وصف تھا، ان کے کلام کا، ان کی نثر کا. اچھا، شاعری میں اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ ان کا کوئی چیز، کوئی نظم، کوئی غزل اگر آپ سنائیں. میں میرے پاس یہ دیکھیے ان کی ایک کتاب موجود ہے، یہ خزینہ نوازش. اچھا، یہ کتاب انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا اپنی زندگی میں یہ سمجھتی ہوں اس کتاب کے تھرو. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سارے جاننے والے ہم اثر شعراء اور بڑے بڑے لکھاریوں سے یہ درخواست کی کہ وہ آسی صاحب کے بارے میں چند لفظ لکھیں. تو اس کتاب میں ان سارے بڑے بڑے لوگوں کا آسی صاحب کے بارے میں جو بھی رائے ہے، اب وہ تعریف ہے یا تنقید ہے، وہ اس میں موجود ہے. ان کی پوری فیملی سے لے کے ہم سب بچے، ان کی رفیق سفر میری والدہ سمر بانو ہاشمی صاحبہ جو خود بھی بڑی لکھاری اور ادیب تھیں، اور ان کی کتب بھی میرے سامنے موجود ہیں. ان کی رائے سے لے کر ہم بچوں کی اوپینین، سب بڑے بڑے لکھاریوں کی رائے اس میں ان کی موجود ہے. اور اس میں آسی صاحب نے خود اپنے بارے میں جو لکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں تھوڑا سا وہ آپ کو بتا دوں تاکہ ہمارے ریکارڈ کی ایک تصحیح رہے. کہ بہت سارے لوگ جو ہیں طالب علم ہیں جو ان پر پی ایچ ڈی لکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، تو ان کو بالکل کریکٹ انفارمیشن ملنی چاہیے کہ آسی صاحب کے بارے میں جو ان کے نمایاں کوائف ہیں وہ کیا ہیں. تو میں پہلے آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. اس میں تھوڑا سا یوں کہیے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک داستان کا رنگ ڈال دیتے ہیں. جی، سب سے پہلے یہ کہ خزینہ نوازش میں دانشوروں کے وہ تاثرات یکجا کیے گئے ہیں جو انہوں نے آسی کرنالی کے بارے میں تحریر کی ہے. اور اس میں بھی ہم پہلے اگر آپ کو ان کے کوائف بتا دیں. نام جیسا کہ آپ نے بتایا آسی کرنالی، شریف احمد آسی کرنالی، اور سن ولادت 1927 کرنال میں پیدا ہوئے. تعلیم ان کی ایم اے اردو، ایم اے فارسی اور ڈاکٹر آف فلاسفی پی ایچ ڈی. اور جو ان کا تحقیقی مقالہ تھا اس کا موضوع تھا اردو حمد و نعت پر فارسی شعری روایت کا اثر. یہ انہوں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے کی. ملازمت جو ان کی رہی ہے وہ محکمہ تعلیم 1947 سے 1960 تک گورنمنٹ مدارس کی ہائی کلاسز میں بطور معلم رہے جب ان کا شروع تھا کریئر کا. اور اس کے بعد 1960 سے 1989 تک مختلف کالجز میں بحیثیت لیکچرار، پروفیسر اور پھر پرنسپل تدریسی اور انتظامی فرائض انہوں نے سر انجام دیے. اس کے بعد بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بحیثیت وزٹنگ آفیسر پڑھاتے رہے. خانہ فرہنگ ایران ملتان میں 5 سال ایم اے فارسی کلاسز میں تدریس اور تعلیم کا فرض بھی ادا کیا. تو یہ تو ان کی ایک بیسک ساری وہ ہے. باقی انہوں نے اسی کتاب میں اپنی شاعری کی کتابوں کے سارے نام دیے ہوئے، نثر کے ہیں جو کہ میں لوں گی تو بہت طویل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں ان کی جو کتاب ہے کہ نعتوں کے گلاب، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا. ماشاءاللہ، اس کتاب پر ان کو صدارتی ایوارڈ ملا. اور ان کے ایوارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. جو بھی طالب علم ہے یا جو بھی آسی کرنالی کو جاننا چاہتا ہے یا ان کے ادبی قد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ان کی جو انہوں نے باہر کے سفر کیے، جہاں جہاں وہ گئے، وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. وہ ریفرنس کے لیے ہم ان کو دے بھی سکتے ہیں. بے شمار ایوارڈز آپ دیکھ سکتے ہیں. سند حسن کارکردگی، صدارتی ایوارڈ کے علاوہ یہ ایک طویل فہرست ہے.
آپ ناظرین کو ان کی ایک نعت چونکہ اس سے ہم آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک نعت جو ہے وہ آپ بالکل سنا ہم دیں۔ نعتوں کے گلاب میں سے ہی ان کی کوئی نعت دیکھ لیتے ہیں، اور بہت اچھی ان کی اس میں خوبصورت نعتیں موجود ہیں۔ ثنائے خواجہ میں اے ذہن کوئی مضمون سوچ، واہ، جناب وادی حیرت میں گم ہوں کیا سوچوں، زبان مرحلہ مدح پیش ہے کچھ بول، مجال حرف زدن ہی نہیں کیا بولوں، قلم بیاض عقیدت میں کوئی مصرع لکھ، بجا کہا سر تسلیم خم ہے کیا لکھوں، واہ، شعور ان کے مقام پیمبری کو سمجھ، میں قید حد میں ہوں وہ بے کرم کیا سمجھوں، خرد بقدر رسائی تو ان کے علم کو جان، میں نارسائی کا نقطہ ہوں ان کو کیا جانوں، خیال گنبد خضرا کی سمت اڑ پر کھول، یہ میں ہوں اور یہ میرے بالوں پر ہیں کیا کھولوں، طلب مدینے چلیں نیکیوں کے دفتر باندھ، یہاں یہ رخت سفر ہی نہیں ہے کیا باندھوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، زبان، قلم، شعور، خرد، خیال، طلب سب بے بس ہیں کہ وہ نبی پاک کی شان میں کیا ہی لکھ سکتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ سادہ اور خوبصورت الفاظ میں ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے یہ اثاثہ چھوڑ گئے۔ کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جی جی، جیسے کہ ان کا ایک ادبی سفر تھا، انہوں نے یہ خزینہ نوازش میں ہی اس کے بارے میں لکھا، تو ہم اس کو ایک تھوڑی سی یوں کہیے کہ داستان کی صورت میں بتا دیتے ہیں، بیچ میں آپ جس طرح چاہیں۔ جناب طفیل ہوشیار پوری نے لاہور کے ایک مشاعرے کے اختتام پر مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ادبی زندگی کے بارے میں لکھ کر انہیں بھیجوں، کیونکہ وہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور ابتدا میرے ادبی حالات کی اشاعت سے ہوگی۔ میں 1927 میں کرنال میں پیدا ہوا۔ کرنال میں شعر و ادب کی وہ فضا کبھی پیدا نہ ہو سکی جو اس کی تحصیل پانی پت میں نظر آتی ہے۔ پانی پت میں تو ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جو بذات خود ادب میں تحریک کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن کرنال اس اعتبار سے کبھی مردم خیز نہیں رہا اور وہاں سے کوئی قداور ادبی شخصیت نہیں ابھر سکی۔ جب میں طالب علمی کے دور سے گزر رہا تھا تو وہ ایک ادبی انجمن کی بنیاد پڑی، بزم ادب کرنال اس کا نام تھا۔ نواب سرفراز علی خان کے مکان پر اس کے ماہانہ مشاعرے ہوتے تھے، کبھی کبھی بڑے پیمانے پر بھی مشاعرے ہو جایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میری ادبی زندگی کو اپنے شہر میں کوئی پس منظر نہیں مل سکا۔ رہی میرے خاندان کی بات، میرے آباء و اجداد میں کسی ادبی شخصیت کا سراغ نہیں ملتا، نہ ہی میرے خاندان کے معاصر افراد میں کوئی صاحب شاعر یا ادیب ہے، گویا میری ادبی زندگی کا خاندانی پس منظر بھی نہیں بنتا۔ اس طرح میں اپنے خاندان کا پہلا شاعر اور اپنے شہر کرنال کا ایک معمولی سا غیر اہم سا ادبی فرد ہوں۔ میں کرنال میں ہوتے ہوئے بھی اشعار کہتا تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں 20 سال کا تھا، میں نے 15-16 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کر دی تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کرنال کا میں تنہا طالب علم شاعر تھا اور اسی دور میں بزم ادب کرنال کا سیکٹری بھی۔ اچھا شعر کہنا تو مجھے آج تک نہیں آیا۔ اب ان کی کسر نفسی جو تھی نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک کمال تھی۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، میں نے مسلم لیگ کے عنوان سے ایک نظم کہی اور مولانا ظفر علی خان کی خدمت میں لاہور بھیج دی۔ انہوں نے زمیندار کے خاص ایڈیشن میں سر وقت پر شائع کر دی۔ اسی طرح جہاد کے موضوع پر لکھا جو میرے اسکول کے محترم استاد نے نظم لے کر اپنے نام سے ایک اخبار میں چھپوا دی۔ کرنال میں میری شاعری کو کوئی خاص بلوں پر نصیب نہ ہوئے اور وہاں کی جامد فضا میں ذوق پرواز کی بھی کمی رہی۔ بس زیادہ سے زیادہ طرحی غزل کہہ لی، مشاعرے میں پڑھ لی اور کچھ داد بے داد سمیٹ کر گھر رخصت ہو گئے۔ اب ان کا ذرا مزاح کا انداز آپ دیکھیے کہ کس طرح شگفتگی، ایک لطافت جو ان کے اس میں تھی نا۔ ایک بار، اور اسے آخری بار ہی کہیے، کہ ترنم سے شعر پڑھنے کا شوق چرایا۔ نواب سرفراز علی خان کے بنگلے پر مشاعرہ تھا، میری باری آئی تو میں نے غزل سرائی یعنی ترنم سے غزل پڑھنا شروع کر دی۔ اشعار کا مزاج یا سنگیز تھا، لیکن جدھر نظر اٹھاتا ہوں لوگ قہقہے لگا رہے ہیں، کمریں دوہری ہوئی جا رہی ہیں۔ میں حیران کہ اس عالم یاس میں قہقہہ بازی چے معنی دارد۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ترنم یعنی بے سرے پن کا کمال تھا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر شعر گانے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔
میرے شعر و ادب کی ساری پونجی پاکستان بننے کے بعد کی ہے. ہجرت کے سفر کا اختتام ملتان کی منزل پر ہوا اور ملتان میں رخت سفر کاندھے سے اتار کر اور اس منزل راحت پر کمر کھول کر ایسے بے فکر ہوئے کہ زندگی کے 40 سال یہیں گزار دیے. طبیعت میں شعر سے مناسبت تھی, ہجرت نے گداز پیدا کیا. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں, والد صاحب شروع میں اقبال سے بڑے متاثر تھے, اور آپ نوٹ کیجئے کہ ہر بڑا شاعر شروع میں اقبال سے متاثر رہا. یہ جو ان کی نعت تھی وہ وہی تھا کہ غبار راہ حجاز. ہاں بالکل. تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا اپنے اس پیراگراف میں کہ اقبال سے میں متاثر تھا, اور میں نے اقبال کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن یہ اندازہ تھا کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں, اور جب وہ ان کے انتقال کی خبر ریڈیو سے ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. یہ سارا انہوں نے اس لمبے پیراگراف میں لکھا ہے, لیکن یہ انہوں نے بہرحال تاہم جشن خزاں دوسرے شعری مجموعے تک میں ان کے اسلوب کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا, اور یہ کوشش شروع ہو چکی تھی کہ میرا اپنا لب و لہجہ پیدا ہو, اور بریکٹس میں لکھا ہے جو شاید آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ ان کی کسر نفسی ساتھ ساتھ چلے گی. شاعری میں میرا کوئی باقاعدہ استاد نہیں. اچھا یہ ایک تعجب کی بات ہے, والد صاحب نے یہ بات اس کتاب میں تو لکھی ہے, لیکن انہوں نے ہم بچوں کو الگ سے بھی بتائی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی سے اصلاح نہیں لی. یہ ایک بڑی میں سمجھتی ہوں بڑی بات اس طرح کہ پھر یہ خدا داد ہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک وصف ان کو عطا کیا گیا. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ شاعری میں میرا کوئی باقاعدہ استاد نہیں, 2-3 غزلیں حضرت احسان دانش سے درست کرائیں. پھر جب جشن خزاں قریب الاشاعت ہوئی تو میں نے قلمی مسودہ برائے اسلام مولانا ماہر القادری کی خدمت میں بھیج دیا. انہوں نے بہت مقامات پر قطع و برید کی, کمزور اشعار کو کاٹ دیا, اور جب واپس قلمی مسودہ پہنچا تو بقول غالب یوں لگا کہ وہ بس وہ میرا نہیں تھا. تو میں نے احسان دانش صاحب اور ماہر القادری صاحب کی بس 2-4 اصلاحیں قبول کیں, ورنہ اپنے ہی شعروں کو قبل از اصلاح کی حالت میں ایز اٹ از لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ, اور اس کی انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل قصہ یہ ہے کہ کوئی ایک کیفیت 2 شخصوں پر ایک ہی انداز کے ساتھ وارد نہیں ہو سکتی. تو جب یہ نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے ممکن نہیں. تو میرا اپنا برا بھلا کلام میری ہی بری بھلی کیفیتوں کا مظہر ہے, اور میں اس میں کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں سمجھتا. تو میرے اس احساس نے مجھے بے استادہ رکھا, جس کے سبب یقیناً مجھ میں فنی خامیاں رہ گئی ہوں گی, لیکن مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میرے خیالات کسی استاد کے افکار کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نہیں ہیں, اور جبری اصلاح کی صورت میں کسی کے رنگ و سخن کی مجھ پر چھاپ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اسی سوال کا جواب ہے جو آپ نے شروع میں مجھ سے کیا تھا. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے نظم, غزل, منقبت, سلام سب کچھ لکھا ہے, پابند, آزاد, نثر میں افسانہ, انشائیہ, مزاح, خاکہ, تنقید, سبھی کچھ زیر قلم آیا ہے. بعض لوگ مجھے روایت پسند کہتے ہیں, اور کچھ انہوں نے نام لیے بغیر کچھ انہوں نے ناقدین کی آراء لکھی ہیں, جس میں لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آسی روایت پرست شاعر ہے. دوسری بات یہ کہ آسی کے کلام میں عصری آگہی موجود ہے, اس کی شاعری اپنے عہد کا آشوب نامہ ہے. تیسرا یہ کہ اس کے یہاں سیاسی مسائل نہیں ہیں, مطلب سیاست پہ انہوں نے نہیں لکھا. وہ اپنے عہد کی معاشرت اور سیاسی احوال و مسائل پر بے باکانہ لکھتا ہے. اس کے افسانوں میں نذیر احمد کا انداز تحریر اور اسی زمانے کے فرسودہ موضوعات ملتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ فرسودہ موضوعات کا ان کو کہا گیا, اور ان کے افسانوں کے کردار عصر حاضر کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں, اور مسائل کا حاضرہ اس کی افسانوی فضا میں آنکھ کھولتے ہیں. ان کے مزاح کو نرا مزاح کہہ سکتے ہیں, مطلب تنقید بھی انہوں نے تنقید بھی ایز اٹ از ہمارے سامنے رکھ دی, اور وہ مزاح کے پردے میں معاشرتی عالم کی عکاسی کرتے ہیں. آگے لکھ رہے ہیں کہ لطف یہ ہے کہ مجھ پر اکثر لکھنے والوں نے میرا تمام تر مطالعہ کیا ہی نہیں, صرف چند کتابوں کی روشنی میں یہ رائے ہے, اور سونگ کر انہوں نے لکھا ہے کہ سونگ کر تبصرہ کر دیا گیا. میں قلم کو ایک خدائی امانت سمجھتا ہوں, اور میرا یقین یہ ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک حرف کا حساب دینا ہوگا. بہت بڑی بات. تو یہ انہوں نے بہت بڑی بات لکھ دی. اور میں صرف اس میں اچھا ایک چیز انہوں نے بڑی اہم لکھی کہ پاکستان میں چھوٹے اور بڑے شہروں کا فرق بھی نقصان دہ ہے. چھوٹے شہروں کے ادیب بڑے شہروں کے وسائل ابلاغ سے محروم رکھے جاتے ہیں, اور یہ بڑی درست بات ہے. یہ آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ جو چھوٹے شہروں سے لوگ آتے ہیں ان کو اس طرح کوریج یا ان کو اس طرح پبلسٹی یا ایک پذیرائی نہیں ملتی جیسے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو ملتی ہے.
اور چھوٹے شہروں کو ٹی وی تو خیر بڑی بات ہے، ریڈیو تک کا وسیلہ اظہار میں نہیں آتا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہی نہیں منظر عام پہ، حالانکہ وہ بے پناہ صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں۔ تو ملتان کی ادبی فضاؤں میں مجھے بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا۔ اور اچھا ایک چیز میں آپ کو اظہر ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی طبیعت میں نا انتہا درجے سے زیادہ انکساری اور عاجزی تھی، انتہا درجے سے زیادہ۔ یہ میں ایک بحیثیت ان کے ادب کی قاری بھی اور ایک بحیثیت بیٹی بھی جو انہوں نے مجھے تعلیم کی، اتنی انکساری اور عاجزی تھی کہ بعض اوقات لوگ انہیں بزدلی کا ٹیگ لگاتے تھے، اور مجھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ جتنے بڑے ہوتے جائیں نا بس اتنے جھکتے جائیں۔ تو اسی انکساری کے باعث دیکھیں انہوں نے کیا خوبصورت بات اپنے بارے میں لکھی کہ میں نے کمتر ادب تخلیق کیا لیکن بفضل خداوندی مجھے برتر مقام حاصل ہوا، سبحان اللہ۔ اور مجھ پر شفقتوں اور محبتوں کے خزانے لٹائے گئے۔ اب آپ ان کا ایک شعر سنیے جو انہوں نے اس کے آخر میں لکھا، اور ان کا بہت پسندیدہ شعر تھا: میں نے پہلا حرف بھی اب تک سچ پوچھو تو نہیں لکھا، واہ، میں نے پہلا حرف بھی اب تک سچ پوچھو تو نہیں لکھا، ویسے سارے صفحے پر ہیں اور کتاب مکمل ہے۔ بڑی بات۔ اچھا میم، اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی ایک غزل آصف صاحب کی ہم کوئی غزل ٹھہرے میں نے آپ کی آمد سے پہلے ان کی میں نے نا ایک اور بہت عمدہ کتاب ہے چمن، ٹھیک ہے، یہ غزلوں ہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی غزلیں بھی ہیں، اس میں ان کی پابند اور آزاد نظمیں بھی موجود ہیں۔ پہلے ہم غزل کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو غزل کے ایک چند اشعار سنا دیتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا فوکس ہوتا تھا محبت اور پیار بانٹنے پر، ہمیشہ محبت بانٹیں، محبت بانٹیں، محبت بانٹیں۔ تو اسی حوالے سے ظلمتوں میں روشنی کا دل بڑھاتے جائیے، ظلمتوں میں روشنی کا دل بڑھاتے جائیے، اپنی جانب سے بھی کچھ شمعیں جلاتے جائیے، ہو چلی ہیں ابن آدم کی نگاہیں پردہ رس، اپنے چہرے پر نئے پردے گراتے جائیے، مجھ کو آسی زندگی نے یہ سزا تجویز کی، دل لہو ہو جائے لیکن مسکراتے جائیے۔ واہ واہ واہ۔ میں تھوڑا تھوڑا ہی سناؤں گی کیونکہ ان کو تو ہم، اور ایک اور ان کا بہت تھا کہ آج بھی تیری مہک صحن و در و بام میں ہے، آج بھی تیری مہک صحن و در و بام میں ہے، تو میرے گھر سے گیا بوئے رفاقت نہ گئی، موسم عشق جو آیا تو قیامت لایا، موسم عشق جو آیا تو قیامت لایا، پھر وہ موسم تو گیا اور قیامت نہ گئی۔ واہ 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 واہ۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ ان کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ ایک ان کی ایک نظم ہے، آزاد نظم، برف زاد، چھوٹی سی مختصر سی ہے: کتنے بے نشاں چہرے آئینے کی حدت سے یوں پگھلتے جاتے ہیں، جیسے سب کے سب چہرے برف کے قبیلے کی آخری نشانی ہے، برف زاد فانی ہے، ایک ایسے چہرے کا انتظار کب سے ہے جو خلا کے روزن سے برف کے شگافوں سے سنگ جستجو بن کر، حرف آرزو بن کر، شعلہ نمو بن کر آشکار ہو جائے، جس کی آتشی لو سے آئینہ پگھل جائے، برف زاد فانی۔ تو یہ چمن میں سے میں نے ایک آدھا آپ کے لیے کیا، اور میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں ان کے بارے میں کہ وہ سنی تھے، ظاہر ہے سنت جماعت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہاں جو ملتان میں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ یہ کہ جو وہاں کے شیعہ حضرات تھے یا دوسرے فرقوں سے لوگ تھے، وہ ان کے لیے خاص عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور ابی جان ان کے لیے بہت لکھتے تھے۔ ان کی یہ کتاب خاصان خدا کربلا میں ایک مرثیوں، سلام اور منقبت کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی ایک خاص فرقے سے آپ کا تعلق ہو اور آپ دوسرے فرقے کو بھی اتنی ہی عزت اور احترام دے رہے ہوں، اور جس تڑپ اور شدت سے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے
بالکل ہمارا دین تو یہی کہتا ہے، یہ فرقے تو وہ بس تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، یہ تو ہمارے لیے اصل مذہب تو انسانیت ہے، ہمارا دین تو انسانیت ہے. تو انہوں نے، میں نے ابھی اپنے انسٹاگرام پہ یہ 2 سے 10 محرم تک ساری یہ ان کی شیئر بھی کیا ان کا کلام اپنے انسٹاگرام پہ. اور جو میں نے سب رنگ ان کو کہا، تو اس میں جو ایک رنگ ان کا یہ ہے، ایک بند اس میں سے میں آپ کو سنا دیتی ہوں. آواز اذاں نعرہ تکبیر ہیں شبیر، ایوان حرم کی نئی تعمیر ہیں شبیر، اسلام کی بنتی ہوئی تقدیر ہیں شبیر، تاریخ میں اللہ کی تدبیر ہیں شبیر، جب دین کی اقدار تھیں خطرات فنا میں، مولا نظر آتے ہیں ہمیں کرب و بلا میں. سن لیجئے شبیر کا ایک اور بھی ہے نام، اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام، اللہ کی حجت کا انہی سے ہوا اتمام، حق جلوہ نما ہو گیا غارت ہوئے اصنام، آئے سرے صحرائے بلا اٹھ کے حرم سے، دین از سر نو زندہ ہوا ان کے قدم سے. سبحان اللہ. تو آگے پھر ظاہر ہے پھر ان کی شہادت کا بیان، مطلب ہر ایک کے لیے، حضرت علی، حضرت امام حسن حسین، سب کے لیے انہوں نے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا سنانے کا. یہ بتائیے گا کہ ان کی ذات کے بارے میں، جس طرح کے ظاہر ہے اکثر شعراء کے بارے میں یہ ہوتا ہے جی کہ گھر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، سارا ہر وقت کتابوں میں رہتے ہیں. تو ایک شاعر کا یہ لازمی زندگی کا جز ہوتا ہے، یا آپ کیا کہیں گے؟ یاسر کرنالی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی یا اس سے کچھ مختلف تھی؟ آپ نے ظاہر اب میں بیٹی بن جاتی ہوں فوراً. اب اس کا جواب تو میں آپ کو ایک بیٹی کی حیثیت سے دوں گی. اچھا، میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ابی جان اتنے بڑے شاعر ہیں یا اس قدر مصروف آدمی ہیں. وہ ہر وقت مصروف ہوتے تھے. ظاہر ہے صبح میں اپنے درس و تدریس، پھر شام کو ادبی تقاریب، ریڈیو پاکستان، پھر پی ٹی وی سے ان کے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ان کے بلاوے، کبھی کچھ لکھ رہے ہیں کبھی کچھ. ان کے پاس ایک لمحہ فارغ نہیں ہوتا تھا، اور وہ رہنا پسند بھی نہیں کرتے تھے. امی ان کے اس سفر میں ان کے ساتھ تھی، وہ بھی مصنفہ تھی. لیکن ہم سب کو انہوں نے اتنا بھرپور وقت دیا. میرے 4 بھائی ہیں، پھر بہن، اور میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں. ہم 2 بہنیں اور 4 ہم 6 بہن بھائی ہیں، اور میں بیبی تھا گھر کا. اور میں ان سے بے پناہ اٹیچ تھی، اور ہر بچہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی اٹیچ ہوں. مطلب وہ ہر ایک کو اتنی اہمیت دیتے تھے. ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. جب ہم اپنا کوئی مسئلہ لے کر جاتے تھے، جب ہم اپنی کوئی چیز کے لیے، ابو ہمیشہ ہمارے لیے وہاں ہوتے تھے. تو انہوں نے تو ہمیں ایک بھرپور وقت دیا، انتہائی ہماری تربیت میں، ہماری ہر چیز میں. ہمیں نہیں لگا کبھی کہ ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ سر نے خود لکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہ میرے جو خاندان ہے اس میں کوئی شاعر نہیں تھا، لیکن آپ کی والدہ محترمہ وہ ایک مصنفہ، تو یہ کیا لکھا تھا یا ایک باقاعدہ؟ نہیں، یہ ایک بڑے عجیب و غریب، اب یہ دیکھیں، اب یہ نجی جو زندگی ہے اس کو ہم ریویل کرتے ہیں تھوڑا سا. جو میری امی تھی سمر بانو ہاشمی، وہ بھی وہ صرف 10ویں جماعت میں تھیں جب ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے آسی کرنالی صاحب نے جس طرح قدم با قدم وہ اپنی ہم سفر کو ساتھ لے کے چلے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی مثال میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. انہوں نے امی جان کا جو ایک تخلیقی سفر تھا، وہ امی بھی شروع سے لکھا کرتی تھی ٹوٹا پھوٹا، لیکن جب آسی صاحب نے ان کی اصلاح شروع کی اور ان کو اس طرف لے کر آنا شروع ہوئے، تو امی نے بھی پھر ایک ذرا کھلے میدان میں لکھنا شروع کیا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے امی کی ساری تعلیم پہلے مکمل کرائی. ماشاءاللہ امی نے بھی 3 ماسٹرز کیے اس کے بعد، اردو میں کیا، فارسی میں کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، اور ایم اے انگلش کر رہی تھیں تو پھر وہ کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں، ایگزامز نہیں دے سکیں. تو ایک تو یہ ان کا تعلیمی سفر، پھر ان کا ادبی سفر. وہ ابی جان کی جس طرح رہنمائی میں وہ چلی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بھی استاد ہونے کا حق ادا کر دیا، وہ ان کے بھی استاد تھے، اور امی جان نے بھی شاگرد ہونے کا حق ادا کیا.
یعنی رول ماڈل تھے گھر کے، ہم سب خامد کا اپنی رول، جگہ پہ، بیوی اپنی جگہ پہ، اور میں بچے نے اپنی. جتنی عزت کرتے ان دونوں کو ایک دوسرے کی دیکھا ہے. میں آج کل کے آپ کے حوالے سے، بلکہ یہ جو سب لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ وہ جو ایک روحانی تعلق میں نے ان میں دیکھا ہے نا، جیسے ہم اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو دیکھتے ہیں، میں نے وہی روحانی تعلق، اسپرچل کنیکشن اپنے پیرنٹس میں دیکھا. کیا عزت تھی ایک دوسرے کی، کیا مقام دیتے تھے کہ امی جب آتی تھیں تو باقاعدہ ابی جان کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک امی جان نہیں آتی تھی کچن سے. مطلب اتنی عزت، اس قدر محبت اور اس قدر رہنمائی. میں سمجھتی ہوں ایک بہترین رفیق سفر اور ایک بہترین والد صاحب تھے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو سنا، کہ وہ حقیقتاً تھے، یا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے علاوہ ان کے بچوں سے یا جو ان کو پڑھتے ہیں لوگ ان سے. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے انسان کے پاس، ایک تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو خاندانی نظام ہے ہمارا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ الارمنگ سچویشن آج کل جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کو سبق دینے کے لیے، جس طرح کہ ہم وہ کہتے ہیں جی عدالت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ بیوی ان سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں، کہتی جی ہمارا دھیان نہیں رکھتا. بابا اگر آپ کے 5-6 بچے ہو گئے ہیں یا آپ کو سپورٹ کریں تو دھیان رکھنے کا آپ کو کیا مطلب؟ پھر اگر خاوند سے پوچھا جائے تو وہ اسی طرح کہانی ہے. تو کیا ایسی بات ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گھر جو ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے؟ تو والدین یعنی خاوند اور بیوی کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں سمجھتی ہوں نا، یہ جو میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھی ہے، میرے تو گھر میں سمجھیے کہ ایک درس گاہ تھی. میرا گھر میرے لیے ایک درس گاہ تھی. میں وہاں ہر لمحے سیکھتی تھی، یا والد صاحب سے یا والدہ سے. تو میں انہی کی روشنی میں یہ اس بات کا جواب دوں گی کہ ایک تو قوت برداشت، کمپرومائز، ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کی بات تحمل کے ساتھ سننا، اور اگر دوسرا غلط بات بھی کر رہا ہے تو درگزر کر دینا. یہ وہ چیزیں جو آج کل کے لوگوں میں نہیں ہیں. تحمل، درگزر، ایک دوسرے کو ایک سپیس دینا، اس کی بات سننا، اس کی طرف اس کو عزت دینا، وہ چیزیں مسنگ ہیں. تو بتائیں زندگیوں کی گاڑیاں پھر کیسے چلیں گی؟ ہم عزت نہیں دیتے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو عزت دیں. آپ کا لائف پارٹنر ہے، آپ کے اب ادھر شادی ہوتی ہے، اب یہ ہم سماجی موضوعات پر چلے جائیں گے. ادھر شادی ہوتی ہے، آج کل کا کچھ اس طرح ہو گیا ہے ٹرینڈ کے ماں باپ پیچھے سے کہہ کر ہی بھیجتے ہیں کہ تم نے ایک بات بھی نہیں سننی، اگر وہ غلط بات کرے تو فوراً واپس آ جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن آپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، یہاں میں ڈسکریمنیشن بالکل نہیں کروں گی، دونوں کو یہ بات سمجھائیں کہ کچھ عرصے تحمل اور برداشت سے کام، کمپرومائز سے کام، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. تو اگر یہ چیزیں ہم اپنے اندر اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کر دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ریشو میں کمی آئے گی. اچھا میم، ہم ڈاکٹر صاحب کی شاعری پہ واپس آتے ہیں. ہاں. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے یہ آپ نے بتایا، تو غزل میں سے جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال کا وہ جو مخاطب ہیں وہ نوجوان نسل ہے، کہ وہ شاہین لکھتے ہیں. اسی طرح کیا ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کی کوئی فکر انگیز شاعری جو ہے وہ بھی آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ ان کی کوئی ایسی ہے؟ میں ان کی اس طرح کی شاعری نکالتی ہوں اس میں سے ڈھونڈ کے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہ ان کی یہ ایک کتاب ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ ہے تمام و ناتمام. یہ ان کی کلیات ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس سے یہ کچھ وہ ہو گئی، خراب ہو گئی. اس میں انہوں نے اپنی تمام تر کتابوں کو یکجا کر دیا. اگر یہ ایک کتاب کسی کے بھی پاس ہو تو وہ ان کی فکر، ان کی نظر، ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ہر چیز کے بارے میں جان سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اسی کتاب کو پبلش کرائیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا مکمل، پھر الگ الگ کتابوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ ان کی کلیات ہے، تمام و ناتمام. ٹھیک ہے. باقی آپ نے جس حوالے سے سوال کیا، اب وہ جیسے جیسے میرے سامنے ان کی چیزیں آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. جیسے آپ کے سوال سے ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن اور جہاں تک آپ نے فکر کی بات کی نا، یہ جو لوگ جب یہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں نا، جنہیں ہم بڑے لوگ کہتے ہیں،
جیسے اب آج کل کے ہم افتخار عارف کو جانتے ہیں، انور مسعود ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ہزاروں نام ہے، میں کس کس کے لوں گی. ان کی ہر بات میں فکر ہے، ان کی ہر بات کسی نہ کسی واقعے پہ ان کی نظر ہے. بلا سبب ان کا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے اے ٹی وی اور پی ٹی وی پہ. آپ ان کے پاس بیٹھے نا، ایسے لگتا ہے جیسے علم و حکمت کا نا بس ایک دروازہ کھل گیا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ان کا ایک لفظ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فکر و نظر سے خالی ہوگا. یہ ان کی ایک کتاب ہے مرحلہ شوق، اس میں بھی ان کی کچھ غزلیں ہی ہیں. آدمی تنہا سہی اتنی بھی تنہائی نہ ہو، آدمی تنہا سہی اتنی بھی تنہائی نہ ہو، دل میں جو رہتا ہو اس سے بھی شناسائی نہ ہو. واہ 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 واہ. بس اسے اپنا بنا لو، بس اسی کے ہو رہو. اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ کتنے اشارے ہیں. بس اسے اپنا بنا لو، بس اسی کے ہو رہو، ایک ہی در پر جھکو، در در جبی سائی نہ ہو. واہ واہ. اب جس پہلو سے اس کو ٹریٹ کریں، جب میں پہنچا وہ تھا دروازے پہ میرا منتظر، واہ. عشق سچا ہو تو آخر کیوں پذیرائی نہ ہو. کہنے کو غزل ہے لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر اس میں امکان کھل رہے ہیں. ہو گئی ہو دیر شاید بند کمرے میں مجھے، ہو گئی ہو دیر شاید بند کمرے میں مجھے، چاندنی پھولوں کے آنگن میں اتر آئی نہ ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس سے مجازی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور حقیقی کی طرف بھی ہے ہی. اور ایک اور ان کا کہ چھائی ہے میرے ذہن پہ ایک ذات مکمل، کیوں نام بتا کر میں کروں بات مکمل. واہ 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 واہ. چھائی ہے میرے ذہن پہ ایک ذات مکمل، کیوں نام بتا کر میں کروں بات مکمل. اس دور میں ہر شخص ہے مصروف کچھ اتنا، ہوتی نہیں خود سے بھی ملاقات مکمل. تو الفاظ سے جذبوں کی وضاحت نہیں ہوتی، ہوتے ہیں نگاہوں کے اشارات مکمل. جی میم، اب ہم تھوڑا سا نثر نگاری کی طرف آتے ہیں. جی اور یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی نثر کے حوالے سے آپ کچھ کیا بتائیں گے؟ جی اچھا، دیکھیے آپ نے اب تک کے ان کے کلام سے اور ان چیزوں سے یہ تو اندازہ لگا ہی لیا ہے کہ ایک سنجیدہ مزاج شاعر تھے. ظاہر ہے جو اقبال سے متاثر ہو کے لکھنا شروع، اس میں فلسفہ بھی ہوگا اور سنجیدگی بھی ہوگی. تو انہوں نے سنجیدہ مضامین لکھے، زیادہ تر سنجیدہ مضامین لکھے، انشائیے لکھے، سفر نامے لکھے، اور جتنی بھی نثر کے اصناف ہو سکتی ہیں وہ سب انہوں نے لکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو تھا نا، وہ ان کی شگفتہ مزاجی بھی تھی، اور وہ عام زندگی میں بھی ایک شگفتہ مزاج آدمی تھے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی. یہ ان کا کوئی خاص وصف تھا، مجھے نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں تھا، ہمیشہ اسمائلنگ فیس ہوتا تھا ان کا. بڑی سے بڑی مشکل میں، بڑی سے بڑی پریشانی میں نے ان کو مسکراتے دیکھا. تو ان کی یہ کتاب ہے لب خنداں. میں ان کی شخصیت کا سب رنگوں میں سے ایک رنگ یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ انہوں نے یہ بھی ایک بڑے ہلکے پھلکے پیرائے میں لکھی، اور انہوں نے اپنا اور جو میری والدہ تھی سمر بانو ہاشمی، ان کی ایک گفتگو لکھی ہے ایک طرح سے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ امی ابو کا بھی اس میں دونوں کا ذکر ہے، اور انہوں نے دونوں کے جو سٹارز ہیں نا، جو سٹار سن سائن ہمارے سٹارز ہوتے ہیں، تو امی لیو تھیں اسد، اور ابی جان جدی تھے کیپریکارن. تو انہوں نے اس کا عنوان لکھا کہ برج اسد بمقابلہ برج جدی. اچھا. خواتین و حضرات، یہ انہوں نے ان کے دل کی وہی تنہائی امی کی کتاب تھی، اس کی افتتاحی تقریب میں مضمون پڑھا تھا. خواتین و حضرات، اگر میں کہوں ناول برا ہے تو سمر بانو ہاشمی برا مان جائیں گی، اگر کہوں ناول اچھا ہے تو آپ برا مان جائیں گے. اس لیے اپنی رائے کو محفوظ رکھتا ہوں، شخصیت پر بات کرتا ہوں. اگر درمیان کوئی فن کی بات آ جائے تو دل میلا نہ کیجیے گا. مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خیر سے کیسے نبھتی ہے. بعض احباب نیک دلی کے ساتھ، ویسے دلوں کا حال خدا جانتا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں ادیب ہیں، بڑی ہم خیالی ہم آہنگی ہوگی. سو اس سلسلے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک دن بیگم صاحبہ کی خوبی قسمت سے اور میری شامت اعمال سے ایک نجومی گھر آ گیا. اس نے کہا سمر بانو کا ستارہ برج اسد سے تعلق رکھتا ہے، اور میاں آسی آپ کا ستارہ بخت برج جدی سے. میں اسد کے معنی تو جانتا تھا،
جدی کے معنی تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً ایک رسالے میں، وہ بھی خواتین کا تھا، برجوں کی تصویریں نظر آئیں۔ ایک داڑھی والے بکرے یا بکری کے نیچے برج جدی لکھا تھا۔ یہ معنی بیگم صاحبہ کے علم میں جب آئے تو شعر ہو گئی، اور شعر کا جو رقیبانہ تعلق گائے اور بکری سے ہے وہ ان کی نفسیات کا بلکہ عمل کا بھی حصہ بن گیا۔ میں نے ایک دن ممیا کر کہا، اردو کا ایک محاورہ ہے جو نوشیروان عادل کی حکایت میں بیان ہوا ہے۔ شیر کی طرح دھاڑ کر بولی، کیا محاورہ ہے وہ؟ میں نے کہا، اس کے عہد میں شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ مزید دھاڑ کر فرمایا، عہد نوشیروان کا محاورہ آج نہیں چل سکتا، اور برجوں والا صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے پہلے اسد کو دیکھا، پھر بیگم صاحب کو۔ بیگم صاحب نے پہلے مجھے دیکھا، پھر داڑھی والے بکرے یا بکری کو، اور اس دن سے ہم میں وہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی جو شیر اور بکری کے درمیان فطری اور تاریخی مجبوری ہے۔ یعنی ہم میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً تم نے انیس کو پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے، یہ دونوں کا مکالمہ۔ تم نے انیس کو پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے۔ کیسا شاعر ہے وہ؟ عظیم الشان مرثیہ گو ہے۔ تم نے میرے دادا کے مرثیے پڑھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھے ہیں، حالانکہ ایک بند بھی نہیں پڑھا تھا۔ بتاؤ انیس بڑا مرثیہ گو ہے یا میرے دادا جان؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، آپ کے دادا جان۔ دل میں کہا، اے روئے انیس، تجھ سے شرمندہ ہوں، کیا کروں، برج اسد کی قید میں ہوں۔ ایک دن فرمایا، شعر سنو۔ عرض کی، ارشاد۔ لب کشاں ہوئی، صحبت منافقانہ ہے ہر جاں نفاق سے، گر اتفاق ہے بھی کہیں اتفاق سے۔ اچانک فرمایا، کیسا شعر ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتائیے کس کا ہے، دادا جان کا تو نہیں؟ بولی ابا مرحوم کا ہے۔ میں نے کہا کیسا بلند شعر ہے، لفظوں کا کتنا عمدہ استعمال ہے، صحبت منافقانہ ہے کا ٹکڑا آسمانی ہے، اور پھر اتفاق میں صنعت ایہام رکھی ہے۔ کہنے لگی صنعت ایہام نہیں، صنعت تجنیس لفظی رکھی ہے۔ میں نے فرمایا اتنا علم تو مجھ میں نہیں ہے، ڈاکٹر اسد ریب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ فرمایا، اس شعر کے خالق کو تم کس اردو شاعر کے ہم پلہ سمجھتے ہو؟ ابھی ابا مرحوم کے شعر کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا ابھی وہ شاعر پیدا ہی نہیں ہوا، اور آئندہ بھی اس کے پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ اسی ناول کے اندر ایک جگہ کچھ فقرہ ہے کہ میں ابا کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے عرض کیا، پاؤں دبانا درست نہیں ہے، پاؤں دابنا کر لیجئے۔ دبانا یا تو خزانے کے لیے ہوتا ہے یا مردے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے شعر غالب سے سند بھی پیش کی۔ اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ ارشاد ہوا آپ کی جائے پیدائش؟ میں نے کہا کرنال۔ مقرر ارشاد ہوا، کرنالی ہو کر زبان کی بات کرتے ہو؟ میں نے دل میں کہا آپ بھی تو سنی پتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو تو ہم، آپ یقین کریں، پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لطیف ایک مزاج تھا۔ جو اب یہ آج کل کے بچوں کو بتائیں کہ ایک میاں بیوی کی گفتگو تو وہ تو حیران رہ جائیں گے۔ اس قدر شائستہ شستہ گفتگو، اس قدر ہم آہنگی کے ساتھ کہ بحث برائے بحث نہیں ہے، بحث برائے اصلاح ہے۔ آپ نے سفر ناموں کی بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب کے کچھ سفر نامے بھی تھے تو ان کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی جی بالکل، وقت کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس محدود ہوتا ہے انٹرویو کا، تو میں صرف اس کو مختصراً، ان کی یہ کتاب ہے اپنی منزل کی طرف، یہ ان کا جب حج کرنے وہ گئے تھے تو انہوں نے یہ اس کا سفر نامہ لکھا تھا، اور اس میں پڑھ کے آپ کو کچھ نہیں سناؤں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے۔ تو انہوں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ میں واضح کر دوں کہ اس میں آپ کو میرے معمولات ملیں گے، نہ کہ معلومات حج۔ اس کے لیے بے شمار سفر ناموں سے جتنی دقیق اور وسیع معلومات ہاتھ آ سکتی ہیں، ان کے پیش نظر اسے حج کا معلومات نامہ بنا کر پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ انہوں نے اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا، اور چلتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آسی اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، اپنی نظروں کے لیے گنبد خضرا مانگو۔ اب بھی جان کے ایک شعر پہ میں والد صاحب کا موضوع اس طرح ختم کرنا چاہوں گی کہ جو ان کا بہت پسندیدہ شعر تھا، اور جہاں ان کا جسد خاکی عصمت موجود ہے وہاں کتبے پر بھی لکھا ہے، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ تو یہ ان کا، ہم آسی صاحب پہ انشاءاللہ کبھی مزید بھی بات ہوگی۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے
کہ آپ چونکہ بہت خوش الحانی سے نعت رسول مقبول پیش کرتی ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور اظہر حجازی صاحب، میں آپ کی ایک دفعہ پھر بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ میرے پورے خاندان کے بہاف سے، آسی کرنالی کی اولاد، ان کی جو والدہ، جو میری والدہ بھی ہاتھ نہیں ہے، ان سب کے بہاف پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہم سے آج اس موضوع پر بات کی، آسی کرنالی صاحب کے موضوع پر بات کی، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جی میم، بہت شکریہ، لیکن آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرائض منصبی ہوتی ہیں، اور میں نے بھی اپنے کوئی جو ہیرو تھے، ایک بزرگ تھے، ان کی اگر خدمت میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے تو میرے لیے بھی اعزاز کا باعث ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔